خیبر پختونخوا اسمبلی میں سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے۔ انہوں نے اس الیکشن میں 90 ووٹ حاصل کیے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے اس اسمبلی میں 92 افراد ہیں جو اراکین ہیں، ان میں سے ایک چھٹی پر تھے اور ایک سپیکر تھے جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، اس کے علاوہ باقی مکمل ووٹ ان کو ملے ہیں۔ اس موقع پر یہاں پہ اسمبلی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے سخت نعرہ بازی بھی کی ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پھر اس موقع پر خطاب بھی کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ان کی جو تحریک ہے، ان کا جو ماضی رہا ہے، وہ ایک احتجاجی سیاست ہی کرتے آئے ہیں اور وہ ایک مڈل کلاس خاندان ہے، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس نہ پہلے کچھ تھا کھونے کے لیے، نہ اب کچھ ہے کھونے کے لیے، اور جس وقت عمران خان نے کہا کہ یہ کرسی چھوڑ دو تو وہ اس کرسی کو چھوڑ دیں گے۔ عمران خان نے چند روز پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ علی امین گنڈاپور سے کہا تھا کہ ان کو یہاں سے اس عہدے سے ہٹا کے سہیل آفریدی کو اس عہدے کے لیے لایا جائے۔ آج صبح جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت ایک اپوزیشن لیڈر جو تھے عباد اللہ، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا چونکہ ابھی تک استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو اس وجہ سے یہ اجلاس جو ہے یا یہ انتخاب ہے یہ غیر آئینی ہے، جس پر جو اپوزیشن کے اراکین ہیں انہوں نے اسمبلی سے واک آؤٹ کر لیا۔ حالانکہ گزشتہ روز جب نامینیشن پیپر جمع ہو رہے تھے تو اس وقت اپوزیشن کی جماعتوں، جن میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو اراکین تھے، انہوں نے اس وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزدگی کے فارم بھی جمع کرائے تھے۔ آج پھر اسپیکر جو نے یہ کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تو اس وجہ سے یہ قانون جو اجلاس ہے یہ آئینی ہے اور ان کی شرکت بھی یہاں پہ ہوئی ہے اور آج صبح وہ یہاں اجلاس میں شریک بھی رہے ہیں۔ رات گئے پنجاب میں مریدکے کے مقام پر مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے ریلی کے شرکاء موجود تھے اور رات کے پچھلے پہر پولیس اور رینجرز نے وہاں پہ ان کے خلاف آپریشن کیا جو صبح تک جاری رہا، اور اس کے بعد اب انتظامیہ اور پولیس یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شرکاء کو وہاں سے منتشر کر دیا گیا اور وہ جگہ کلیئر کی جا رہی ہے اور وہاں پہ ابھی سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن اس کو کلیئر کرنے کے لیے اپیرنٹلی پنجاب پولیس اور رینجرز نے فورس کا استعمال کیا ہے۔ جو تصاویر ہمیں وہاں سے موصول ہو رہی ہیں ان میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے گاڑیاں، ٹرک، موٹر بائکس وہاں پر جلے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو زخمی حالت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے ان کی میڈیا کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کے متعدد کارکنان یہاں پر ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اس آپریشن کے دوران۔ پنجاب پولیس کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کا ایک اہلکار اس میں ہلاک ہوا ہے اور بہت سے اہلکار جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کلیم ہے کہ جو اہلکار ہلاک ہوا ہے وہ گولی لگنے سے ہلاک ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے 100 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا اپنے بیان کے اندر کہ ایک راگیر جو ہے وہ اس کے اندر ہلاک ہوا ہے اور تقریباً 3 سے 4 جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ جو ریلی کے شرکاء تھے وہ اس آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک سچویشن بہت فلوئڈ ہے جس کے اندر بہت سی چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہے، جس میں کہ ڈیتھ ٹول کے حوالے سے کلیئرٹی موجود نہیں ہے اور زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے بھی کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ جب تحریک لبیک پاکستان کی ریلی مریدکے پہ پہنچی تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ رات کو یہاں پر قیام کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ صبح آگے موو کریں گے اسلام آباد کی طرف۔ لیکن اس کے بعد ایک حکومتی ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا جس نے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا کنسلٹیشنز کے لیے۔ اس کے بعد پھر یہ خبریں وہاں سے ہمیں ملیں کہ وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت جو ہے وہ ان کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے بعد سعد رضوی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے بتایا کہ حکومت نے ان سے مذاکرات کو آگے نہیں بڑھایا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد کی طرف فردر موو کریں گے۔ اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے اس کے بارے میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ ان میں کوئی بریک تھرو نہیں ہو پایا اور اس کے بعد پولیس اور رینجرز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کی ریلی کے شرکاء کے خلاف آپریشن کیا اور یہ آپریشن تقریباً کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 بجے وہ رات کو شروع ہوا اور صبح 6 سے 7 بجے تک جاری رہا، جس میں وہاں پہ جو پولیس اور رینجرز ہیں انہوں نے وہاں پہ جو تحریک لبیک پاکستان کی ریلی کے شرکاء تھے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ایسا ہے کہ جیسے جیسے یہ خبریں باہر جا رہی ہیں تو لاہور کے اندر بھی اور بہت سے دوسرے شہروں کے اندر بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان مختلف مقامات پر احتجاج کر رہے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے کل رات گئے پاکستان پر حملے کیے گئے
اور افغانستان کے وزارت دفاع نے پھر تصدیق کی کہ انہوں نے متعدد مقامات پر پاکستان میں حملے کیے ہیں، اور یہ حملے انہوں نے افغانستان کی جو فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے جواب میں کیے ہیں۔ اسی دوران پاکستان کی جانب سے بھی پھر جوابی کارروائی کی گئی اور افغانستان کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی اور عسکری ذرائع سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی متعدد چوکیوں پر حملے ہوئے ہیں اور ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ آج صبح افغانستان میں جو طالبان حکومت کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ایک اخباری کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان پر حملے کیے ہیں اور اس میں پاکستان کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کا جانی نقصان ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی 18 کے قریب ایسی چوکیاں ہیں جن کو نشانہ بنایا ہے۔ جو یہاں پر آزاد ذرائع ہیں یا جو وہاں سے ہم نے معلوم کیا ہے تو ان کی جو ان کا دعویٰ ہے ہلاکتوں کا، اس کی مکمل طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ پاکستان حکومت کی جانب سے بھی یا ISPR کی جانب سے بھی اب تک اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے، لیکن جو سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جانب کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا بلکہ افغانستان کی جانب ان کے سیکیورٹی اہلکاروں کا نقصان ہوا ہے۔ اس دوران جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، ان کا ایک بیان بھی آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ آگ اور خون سے کھیل رہا ہے، اور اس کی جو حملے تھے وہ سیکیورٹی فورسز پہ نہیں بلکہ انہوں نے عام شہریوں پر حملے کیے ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے سوشل میڈیا کے ایکس اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے حملوں پر تشویش ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں افغانستان کے امن پسند شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کی حکومت سے توقع رکھتی ہے کہ ان عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم نے مختلف علاقوں میں باجوڑ میں، کرم میں اور وزیرستان کے علاوہ جو برامچا کا علاقہ ہے بلوچستان میں، وہاں پر بھی رابطے کیے ہیں، تو افغانستان سے جو حملے کیے گئے اس میں سرحدی علاقوں سے جو کرم کا علاقہ ہے وہاں سے 2 ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہے، اور وہ شہری ہیں اور ایک بندے کا کہا گیا ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے باجوڑ سے بھی اطلاعات ہیں کہ 2 شہری زخمی ہوئے ہیں اور انہیں طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ اس وقت بھی ان علاقوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ جو ہسپتال ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، اور جو عملہ ہے ان کو بھی یہاں پہ طلب کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر عملہ موجود رہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سرحدوں پر کشیدگی کا یہ کوئی ایک ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی چھوٹے موٹے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر افغانستان کی جانب سے حملے کیے گئے اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ افغانستان میں وزارت دفاع نے BBC کو اس کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں، اور ان میں انہوں نے کہا ہے کہ پکتیکا، پکتیا، خوست اور ادھر ہلمند کے مقام پر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ ادھر پاکستان میں عسکری ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال حملے کیے گئے ہیں جس کا انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، کرم میں ایک پولیس افسر نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت 6 کلومیٹر دور ہیں اس سرحد سے اور انہیں دھماکوں کی آواز آ رہی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تک انہیں 2 زخمیوں کی اطلاع ہے، لیکن چونکہ رات کا وقت ہے تو اس وجہ سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی رات 9-10 بجے کے بعد سے یہ دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں ہوئیں اور اس میں ہلکے اور بھاری ہتھیار بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ادھر کرم میں جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر میر حسن جان، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے وہاں پر عملے کو بھی طلب کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے پھر نمٹا جا سکے۔ پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں جیسے چترال کا علاقہ ہو گیا اور اسی طرح باجوڑ کا علاقہ ہو گیا، کرم میں کوئی کہا جا رہا ہے کہ 3 جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے مقام پر بھی حملے کی اطلاع ہے، اور ادھر بلوچستان میں برامچا کے مقام پر حملے کی اطلاع ہے جو ہلمند کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں آوازیں دھماکوں کی اور فائرنگ کی آ رہی ہیں، لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ان دھماکوں اور فائرنگ سے کل کتنا نقصان ہوا ہے۔